بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کل سب سے پہلے میں آپ کو ذرا جو کچھ چل رہا ہے اس وقت، عالمی وبا جو ہے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے. حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یا جو حکم صادر کیا گیا ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، وہ غیر ضروری طور پر آپ کو بھی جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے اور حکومت کی جو ہدایات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ پاکستان کی صورتحال کافی بہتر ہے اگر ہم باقی ممالک سے اس کا موازنہ کریں تو. وفاقی اردو یونیورسٹی ظاہرہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. گزشتہ کئی ماہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دوبارہ سے سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی خبریں جو ہیں وہ زینت بن رہی ہیں. اس حوالے سے میں بات کروں گا. اور تھوڑی دیر پہلے یعنی آپ نے پہلے جو وی لاگ تھا اس میں آپ نے گفتگو سنی جو عالیہ کیسر صاحبہ ہیں، کیونکہ بار بار مجھے ہی کہا جا رہا تھا، پتہ نہیں مجھے کافی ٹائم لگا کیونکہ ڈاکٹر غزالہ صاحبہ ہیں، ان سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شاید وہ چاہ رہی تھی کہ یونیورسٹی خود ہی دیکھے گی اور وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی. لیکن فائنلی جو ہے انہوں نے بات کی اور عالیہ کیسر صاحبہ کے ذریعے انہوں نے مجھے جو سوالات اٹھائے گئے تھے سوشل میڈیا پہ جو بار بار مجھے ہی کہا جا رہا تھا آپ پوچھ لیں، تو وہ میں نے پوچھ لی ہیں اور اس کے جوابات آپ تک پہنچ چکے ہیں. اب میں بہت مشکور ہوں شازیہ اعجاز ایڈوکیٹ صاحبہ کی، جو لاک ڈاؤن کے دوران بھی جو ہے انہوں نے وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور اپنے کلائنٹ جو ڈاکٹر غزالہ صاحبہ ہیں اس حوالے سے جو انہوں نے ایک لیگل نوٹس بھی سرو کیا ہے. اور کیونکہ میں جب بھی ڈاکٹر غزالہ صاحبہ سے بات کرتا ہوں وہ انہوں نے پہلی تو بات رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. شاید پتہ نہیں میرے حوالے سے کیوں اس طرح کی گفتگو رہی ہے کہ میں ان سے رابطے میں رہا ہوں، ایسی بالکل بات نہیں تھی. اور جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ یونیورسٹی جو خود دیکھے گی، میرا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، سوشل میڈیا کی حد تک ہے تو ہم اس کا کاؤنٹر جواب بھی دے دیں گے. بہت شکریہ شازیہ اعجاز ایڈوکیٹ صاحبہ آپ کا کہ آپ تشریف لائیں. لاک ڈاؤن کے ایون ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی حالات خراب بھی ہیں. آپ نے اپنے جو آپ کی کلائنٹ ہیں ڈاکٹر غزالہ صاحبہ ہیں اس حوالے سے آپ نے لیگل نوٹس بھی سرو کرا. لیگل نوٹس تک یہ وجہ کیا بنی، اس حد تک کیوں وجہ گئی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس وجہ سے آپ لیگل نوٹس، کیا چارجز آپ لگا رہے ہیں اور کیا غلط کیا کہا گیا؟ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے میرا موقف بیان کرنے کے لیے موقع دیا. کہ یہ ریگولر کوئی درجن سے زیادہ ویڈیوز آ رہی تھیں جس میں بار بار جو یہ ایک ہیں وقاص عزیز صاحب، وہ بار بار الیج کر رہے تھے میرے کلائنٹ کو کہ ان کو بار بار ان کی عزت پہ باتیں کر رہے تھے، ان کے وقار پہ باتیں کر رہے تھے، ان کی ڈگریز پہ باتیں کر رہے تھے. اور اس وجہ سے پھر ہمیں ضروری تھا کہ ہم ان کو جو قانونی ایک ہے اس میں اس سے بات کریں بجائے اس کے کہ ہم میڈیا کا سہارا لیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لیگل نوٹس کے بعد بھی انہوں نے 2-3 ویڈیوز اور کر دی ہیں. بڑی کوشش کی ہے میں نے، آپ سے بھی رابطہ کیا، آپ نے بھی کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں نہیں آ رہی تھی یا ڈاکٹر غزالہ جو ہے وہ خود کیوں نہیں بتانا چاہ رہی تھی؟ مطلب اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ اس لیے کہ ہم اس کو ویٹیج نہیں دینا چاہ رہے تھے. کوئی باتوں میں کوئی بات ایسی لگ رہی تھی کہ ان کو ہم کاؤنٹر کریں. اور پھر سرکاری ملازم بڑے بڑے چارجز لگائے گئے. دیکھیں کرپشن کی بات کی گئی، کچھ ایسی الزامات بھی ہیں کہ جی لڑکیاں سپلائی ہوتی رہیں، پھر بچوں پر تشدد ہوتا رہا جی، وہ انہوں نے بچوں پہ تشدد کیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ جو یونیورسٹیز میں جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں بھاری جو ہے وہ پیسہ لیا گیا. بہت سی چیزیں ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کیا ہیں لیگلی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا غلط ہوا ہے؟ اور ایکچولی بینگ اے ویمن تو سب سے پہلے دیکھیں خاتون پہ جب بھی کوئی الزام آتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اوائڈ کرے، وہ ان کی باتوں کا نہ جو وہ خاموشی سے اس وقت کو گزرنے دے. لیکن اب بات حد سے آگے چلی گئی ہے. تو پھر جب انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے کہا بالکل، کیونکہ اب آپ کی عزت پہ بات ہے، آپ کے کریئر کی بات ہے، تو ضرور آپ کو اس کو کاؤنٹر بھی کرنا چاہیے اور اس قانونی طور پہ اس کو آپ کو نوٹس دے کے اس سے پوچھنا چاہیے کہ کن وجوہات، کن عناصر اور کیا ثبوت ہیں جو اس کو بار بار یہ آپ کی جو ہے نا مخالفت کرنے پہ. آپ نے جو لیگل نوٹس ان کو بھیجا ہے اس میں کیا کیا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا چیز غلط بات کی گئی؟ کیا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری غلط ہیں یا کچھ اس میں صداقت بھی ہے؟ اور پھر آپ نے کن کی چیزوں کو جو یعنی باتیں ہوئی ہیں کس کس کو چیلنج کیا ہے یا کیا؟ سب سے پہلے تو یہ اٹ واز شاکنگ فار می کہ وہ یہ جو بندہ وقاص عزیز ہے یہ جرنلسٹ ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ کیونکہ وی ہیو ٹرائیڈ ٹو پروب کہ یہ کس میڈیا کے ساتھ وہ ہے اٹیچ ہے، کہاں کی ایسوسیشن کا یہ ممبر ہے، کیا اس کے پاس جو اپنی ڈگری اپنی لیجٹمیسی ہے وہ کوئی ہے.
تو وہ ہمیں نہیں ملی کہیں پہ بھی. نہیں, کیا مطلب کون کون سی ایسی باتیں ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ, کیونکہ سوال تو کوئی بھی کر سکتا ہے, یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اگر میں صحافی ہوں یا عام شخص بھی ہے وہ بھی سوال تو کر سکتا ہے, ایک سرکاری ملازم سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ آپ ظاہر ہے ایک عام شہری بھی ٹیکس کے پیسے سے دے رہا ہے, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے تو سوال تو کر سکتا ہے. لیکن جو آپ بتا رہے ہیں کہ سوالات غلط ہوئے ہیں یا وہ چیز ہوئی ہیں, آپ کو کون کون سے لگ رہا ہے, کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے اس کا لب و لہجہ, اس کی بات کا انداز, سب سے پہلے وہ آبجیکشنیبل ہے. پھر کئی چیزوں پہ جب اس نے جو بھی باتیں کی ہیں, مارگلا اسکینڈل, کوئی ایک بھی ڈاکومنٹری پروف اس کو کرنے وہ نہیں کر سکا, کوئی پیش نہیں کر سکا. اور اس کے دوران جو وہ باتیں خواہ مخواہ کے ایڈوائزز کہ آپ معافی مانگ کے چلی جائیں, اور آپ پھر جعلی اساتذہ کی سرغنا, مطلب اس طرح کے لوز ٹاک ایک ٹیچر کے بارے میں, ایک خاتون ٹیچر کے بارے میں جس نے اپنی زندگی صحیح طریقے سے پڑھا, صحیح طریقے سے اس نے, کیونکہ یہیں کی لوکل ہیں, یہیں کی ڈیپ روٹڈ ہیں, صحیح انہوں نے تعلیم حاصل کی اور صحیح پراپر چینل سے انہوں نے اپنے کریئر کو شروع کیا. اور ابھی تک جو بھی اچیومنٹ ہے, ایک خاتون ہونے کے ناطے انہوں نے بہت اسٹرگل کے ساتھ یہ اچیومنٹس لی ہیں. اور ان کو اس طرح ڈی فیم کرنا فار نو ریزن, اٹ واز ریئلی ویری پینفل. اور اس کے لیے تو کھڑا ہونا بہت ضروری تھا, کیونکہ یہ اب پھر اگر وہ اس چیز کو اور بھی اگنور کر دیں تو یہ تو پھر روایت بن جائے گی کہ ٹیچر کی کوئی عزت نہیں, اور جو ٹیچر اسٹرگل کر کے خاتون اس لیول تک پہنچے اور ان کے لیے نہیں. تو کیا جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں, کیا کوئی ثبوت نہیں کیا گیا؟ دیکھیں ابھی تو 20-22 دن مجھے ہو گئے لیگل نوٹس سرو کیے ہوئے, انہوں نے کوئی بھی ثبوت نہیں دیا. کوئی ایک, جتنے بھی اپنے وی لاگ ہیں اس میں کوئی ڈاکومنٹری ثبوت نہیں ہے, کوئی ان کے پاس نہیں باتیں ہیں, اور لیکن ساری چیزیں ڈیفامیشن ہے, اور وہی ریپیٹڈلی وہی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کے پاس. تو میری کلائنٹ کا جب میں نے لیگل نوٹس کیا تھا تو وکیل پہلے خود جانچتا ہے اپنے کلائنٹ کو کہ کیا جو وہ جا رہا ہے تو کیا اس کے پاس اس چیز کے سپورٹنگ, تو انہوں نے مجھے سارے سپورٹنگ ڈاکومنٹس دکھائے. ٹھیک ہے. جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ریلیونٹ ڈگری نہیں ہے, تو انہوں نے شی ہیز ڈائیورس ڈگریز اینڈ شی ہیز MS in بزنس ایڈمنسٹریشن. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, جس کے بہاف پہ جو یونیورسٹی جو کہا گیا ہے کہ وہ ڈپلوما ہے, وہ ڈپلوما نہیں ہے. نو وہ بھی پراپر ڈگری ہے, وہ بھی ڈگری ان کمپیوٹر سائنس ہے. ٹھیک ہے. تو شی از ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس, شی از ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن, شی از ڈوئنگ ماسٹرز ان لا. تو وہ ایون شی ہیز ڈن ملٹیپل, انہوں نے ٹیچرس ٹریننگ کی ہیں, جو ان کا PhD ڈاکٹریٹ ہے وہ ٹیچرس ٹریننگ ڈاکٹریٹ ہے, کیونکہ وہ ظاہر خود ٹیچر ہیں, انہوں نے ٹیچنگ پڑھانی ہے تو ان میں اس کی ڈگری ہونی بھی ضروری تھی. ٹھیک ہے. ٹیچنگ تو ان کی ڈگری PhD ہے, شی از ناٹ BEd اور سمپل M.Ed, شی از ڈاکٹریٹ ان. یعنی جو یہ کہا جا رہا ہے آل دی ڈاکومنٹس بینگ اے پروفیشنل لائر, میں نے خود دیکھی ان کی چیزیں, بالکل اپ ٹو مارک ہے. جو یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ ایک پریویس یونیورسٹی کسی کے نام لے رہے تھے کہ اس یونیورسٹی سے ان کو نکالا گیا ہے, اور پھر وہ اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی ہے. دیکھیں کتنی بری بات ہے, اگر نکالا گیا تو وہ ان کی دکھاتا ان کے لیے کوئی سپورٹنگ ڈاکومنٹ دیتا. ٹھیک ہے. آئی ہیو سین کہ انہوں نے خود ریزائن کیا تھا, کیونکہ وہ مطلب اپنی PhD کے لیے جانا چاہ رہی تھیں, تو انہوں نے خود ریزائن کیا تھا. مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بھی وہ یہ بات کر رہا ہے, کوئی اس کا گراس روٹ پہ کوئی بات بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, ظاہر کچھ ڈاکومنٹس میرے پاس پہلے آ چکے ہیں, وہ ہم جو اساتذہ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی, وہ ایک ریئلٹی دیکھ سکتے ہیں. ہمارا مقصد جو ہے کہ جو ریئلٹی ہے اس میں وہ دکھانا ہے. جو بھی جن بھی اساتذہ پر جو ہے وہ اس طرح کے الزامات موجود ہیں یا ان پر سوالات اٹھائے گئے ہیں, میں نے سب سے بات کی ہے, اور کچھ مزید بھی لوگوں نے ڈاکومنٹس دینے کی بات کی گئی ہے. اور ظاہر ڈاکومنٹس کے بغیر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی, جیسے مارگلا اسکینڈل کی آپ نے بات کی, پھر یہ جو بچوں پر تشدد کی بات کی گئی, ڈگریز ارریلیونٹ, چلو وہ آپ نے بات کی, پھر ایک اور اس طرح کا ہے جی کہ پیسے لیے گئے ہیں, جابس یعنی جو ہے وہ فروخت کی گئی ہیں, پھر لڑکیوں کو سپلائی کرنا, یہ جو اس طرح کے الزامات ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اس میں صداقت نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ساری تو باتیں انہوں نے کر دیں, لیکن کوئی ایک بھی پروف انہوں نے اس کیا کے وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ ایک صحافی ہے, یا میں نے کہا کہ اس نے سوالات اٹھائے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اس کے سوالات کے جوابات دینے کے, یا ٹھیک ہے آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں آپ اس کا جواب دے دیں, یا کورٹ میں آپ جیسے لے گئے ہیں تو وہ بہتر ہے. لیکن
اور اس کے علاوہ ایک صحافی کے کیا آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں؟ اگر واقعی کوئی کرپشن ہے، کچھ چند چیزیں تو ٹھیک ہوں گی نا، ساری چیزیں غلط تو نہیں ہوں گی، اور اس کے علاوہ کیا آبجیکٹیو ہو سکتا ہے ایک صحافی؟ دیکھیں وقاص عزیز مجھے اسپوائل برائٹ لگتا ہے، صرف اس کے دماغ کا کوئی منظریہ ہے، اور بار بار جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یونیورسٹی الومنائے بنانا چاہ رہا ہے، بہت ساری جو اندر ہیں چھوٹی چھوٹی یونینز ان کو اکٹھا کر کے وہ کوئی اپنے آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنا چاہ رہا ہے، مینس کہ وہ صحافی نہیں ہے، اس کی کوئی شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز نہیں ہے، وہ لانگ ٹرم یونیورسٹی کو بلیک میلنگ ایج پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ کیوس ہاؤ کین ہی، یعنی وہ کیسے الومنائے اور یہ ساری چیزیں، وہ تو ایک صحافی ہیں تو میرے خیال سے سوالات اٹھا رہے ہیں، یا وہ صحافی نہیں ہے نا، وہ ایک تو صحافی نہیں ہے کیونکہ اس کو کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہے، ہر پروفیشن کے کوئی ایٹیکیٹس نہیں، یونیورسٹی میں اگر الومنائے اور وہ اس طرح وہ خود بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کو خود کیا لگ رہا ہے کہ بار بار اپنے وی لوگ میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں الومنائے بناؤں گا، میں ٹیچرز کو اسٹوڈنٹس کو آن بورڈ کروں گا، میں ان کو ایک جتھے کی صورت جائیں، آپ خود سوال کریں، خود جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، خود اپنے حق کے لیے لڑیں، وہ پرووک کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس نہیں، تو اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کا موٹیو یا کوئی اور تو اس کے مقاصد ہیں، لانگ ٹرم مقاصد ہیں کہ ہی وانٹس ٹو بی اگینسٹ یونیورسٹی کے ایک ایسی مہم جوئی وہ کرنا چاہ رہا ہے ٹو ڈیمیج دا یونیورسٹی، اس کی پریسٹیج کو اور اس کو وہ آپ کو ڈیمیج کیا لگ رہا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ لوگ ہوں گے جو یہ یقیناً ہے کیونکہ یہ خود تو اس لیول پہ نہیں آ کے مخالفت مول لے سکتا، ایک ادارہ ہے، ایک ہائی پروفائل ادارہ ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے بھی سازشی عناصر ہوں گے جو اس کو اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں، جو اس بات پہ بار بار اس کو 12-15 پروگرام کرنے پہ مجبور کر دیا وداؤٹ اینی ایویڈنس۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ یہ گائیڈ کرنا صحافی کے اپنے جو آپ کو جو کر رہے ہیں ان سے آپ ڈاکومنٹ ضرور مانگیں، دیکھیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے، اور میرا لیگل نوٹس جا کے اپنے کسی وکیل بھائی کے ساتھ یا بہن ان سے یہ کریں اور دیکھیں کہ آپ سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کا آپ کو کتنا بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ میں ایک اور بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اب انہوں نے اگر اپنے پروگرامز کا جو ڈیفامیشن پروگرامز ہیں اس کا سلسلہ ترک نہ کیا تو وی ول گو فار دی کرمنل پروسیڈنگس، اور پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم جتنے بھی اینڈ تک جا سکے، پھر یہ جو بار بار الزامات لگاتے ہیں کیونکہ ہمارے قانونی ادارے ہیں جو ان کو اپنی گرفت میں لے کے آ جائیں گے، اور پھر ہی ول بی آنسریبل فار دیٹ۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا جو وہاں کے ٹیچرز ہیں، وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور باقی ریسٹ آف دی جو پبلک ہے اس تک وہ چیز جانی چاہیے جو ایک سچ ہے، جو حقیقت ہے۔ اگر ان کے جتنے بھی الزامات ہیں ان کے اگر آپ ثبوت، جو اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا کہ وہ دیے گئے ہیں، اور ظاہر پبلک نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا، لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ کہ کیا ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، لیکن ظاہر اگر چیزیں موجود ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اب اس میں کورٹ میں کیا میٹر ہے، اب کورٹ اس میں کیا فیصلہ کرے گی؟ تھینک یو ویری مچ نوید، اس کی سینسٹیوٹی کو آپ نے سمجھا اور مجھے آن بورڈ کیا۔ جو میں اسمیل کر رہی ہوں یہ جو سازشی عناصر ہیں یہ ہمارے تعلیمی نظام کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو غلط یوز کرنا چاہ رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس یونین ہیں ان کو غلط یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پچھلے سال آج کا دن ہی مشال کا ایک کیس ہوا تھا، مشال کا یونیورسٹی میں اسی طریقے سے جھوٹ اور غلط ایلیگیشن کی وجہ سے سچ تک بات نہیں پہنچی اور اس کو مار دیا گیا، ایک ماحول پیدا کیا گیا، اسی طریقے سے اس کی پہلے ساری چیزیں بنائی گئیں، ایک ماحول پیدا کیا گیا اور ایک بے قصور بندے کو اس کا مردہ الزام ٹھہرا کے ایک برے طریقے سے وہ ہمارے پوری قوم کا، ہمارے تعلیمی نظام پہ وہ ایک بہت سیاہ دبا ہے جس کو ہم کہیں پہ بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہی تھنک، وہ یہی سوچ ہے پیچھے ان کے، یہی سوچ ہے کہ یہ فیڈرل اردو یونیورسٹی میں بھی اسی طرح کا کیوس بنانا چاہ رہے ہیں، اسی طریقے سے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو موبلائز کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی طرح جھوٹ اور اس کے ایک عمارت کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی طرح کی کوئی انسیڈنٹ کروانا چاہ رہے ہیں جو میں فورسی کر رہی ہوں۔ صحیح ہے۔ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میری عوام کو، میرے اسٹوڈنٹس کو، ان کو سب کو پتہ چلے کہ وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا کسی کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے بننا چاہتے، اور دے آر مچ انف وائز اینڈ سمجھدار ہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو ڈسکریج کر سکتے ہیں، ان کو وہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے مضموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ بالکل، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، کیونکہ بار بار مجھے کہا جاتا رہا، آئی ڈونٹ نو کہ مجھے کیوں اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو
پہلے بھی جو میں وفاقی اردو یونیورسٹی میں میرا ایک جو وی لاگ تھا، شاید 2 تھے، تو میں نے ان جو ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ تھے ان سے میں نے فون کیا، پہلے ان سے بات کی، اس کے بعد میں نے وہ گفتگو کی اور ڈاکومنٹس آپ کو شیئر کیے. ابھی بھی جو سوالات اٹھائے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ جی ڈاکٹر غزالہ ہیں ان سے میں جو ہے وہ پوچھ سکوں، اور سوالات جو کیے گئے میں نے بڑی کوشش کی. کافی دیر کے بعد میرا ان سے رابطہ ہوا اور پھر ان کی جو وکیل ہیں وہ آج ہمارے شو میں تھی. میں تھینک یو ویری مچ کہ یہ تشریف لائیں. ہمارا مقصد جو ہے کہ وہ جو سچ ہے وہ عوام تک پہنچے، اسٹوڈنٹس تک پہنچے یا ٹیچرس تک پہنچے. ہمارا کوئی کسی قسم کا مقصد نہیں ہے، اور صحافی کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا. اس نے نیوٹرل چیزیں سامنے رکھنی ہوتی ہیں، کسی ایک سائیڈ پہ بات نہیں کرنی ہوتی. اور اگر اس کے ڈاکومنٹس میرے پاس نہیں ہوں گے تو مجھے بات بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے جو سوالات اٹھائے گئے، جو باتیں کی گئی کہ کرپشن جو ہے ہوئی، اس کا بھی جواب آ گیا. جو لڑکیوں کے حوالے سے سپلائی کرنے کی بات کی گئی، اس کا بھی جواب آ گیا. بچوں پہ تشدد کی بات کی گئی شاید، لیکن اب تو مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد ہیں. کچھ لوگ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. باقی کوئی اس طرح کے ثبوت نہیں ہے. یہ ظاہر ہے ہم چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھنی تھی. اب یہی سوالات ہیں. دوسری طرف سے بھی اگر وہ مجھے جواب مل جاتے ہیں تو میں آپ تک وہ بھی جوابات ان کے پہنچا دوں گا. جو سوالات یہاں سے اٹھائے ہیں، جو شازیہ اعجاز ایڈوکیٹ صاحبہ نے سوالات اٹھائے ہیں، اگر مجھے ان کا جواب ملے گا وہ بھی میں آپ تک لے کے آؤں گا دوسری طرف سے. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹی کو یونیورسٹی کا درجہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. وہاں پہ بہت سے ایسے اساتذہ ہیں، بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس تمام سچویشن سے وہ نالاں ہیں. یونیورسٹی ایک پوری ملک کا جو ہے وہ ایک مستقبل تیار کر رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر اگر چند کالی بیڑوں کی وجہ سے باقی لوگ ڈسٹرب ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ملک کا نقصان ہو رہا ہوگا، وہ کسی انڈیویجول کا نقصان نہیں ہوتا. تو ہمارا مقصد میں کوشش یہی ہوگی کہ سچ آپ تک پہنچایا جائے، اور سچ کی تلاش میں ہم کسی بھی حد تک جو ہے وہ جائیں گے، اور آپ تک پیغامات اور آپ تک تمام تر ثبوت جو ہے وہ آپ کو فراہم کرتے رہیں گے.